بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی موسم میں باہر نکلے، جس موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پیغمبر کریم نے درخت کے دو ٹہنیوں کو پکڑا اور ان کو ہلایا، حرکت دی تو بہت سارے پتے گر گئے۔ پھر مجھے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا کہ لبیک اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ ہلانے سے درخت کے پتے گر گئے، اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے، ورنہ نماز تو قرضہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرضہ ہے۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے آپ اگر کسی کو قرضہ واپس کریں تو کوئی آپ کا احسان نہیں ہے۔ آپ نے اگر مجھ سے 1000 روپیہ لیا کہ بھائی میں 1 مہینے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد دوں گا، پھر اگر ہفتے کے بعد آ کر کے مجھے وہ 1000 روپیہ دیا تو کوئی آپ نے احسان تو نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ جو کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر عطا کی ہیں، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان، ہر طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں، سارا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، تو یہ قرضہ ہے ہمارے اوپر، اور قرضہ ادا کرنا کوئی احسان نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور کرم اتنا ہے کہ اسی نماز کے صدقے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے نماز کو بڑا عظیم کام سمجھیں، بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے نماز، جن کو پڑھنے کی توفیق ملے، جن کو نماز میں توجہ کی توفیق ملے، نماز کے اندر ہاتھ بھی نماز میں ہوں، آنکھیں بھی نماز میں ہوں، دل دماغ بھی نماز میں ہو۔ ایسے نہ کہ ہاتھ کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آنکھیں لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہیں، تو یہ پھر نمازی آنکھیں نہیں کہلائیں گی، ہاتھ نمازی نہیں کہلائیں گے۔ کبھی جسم کو یوں گھما رہا ہے، کبھی یوں گھما رہا ہے، کبھی دائیں پاؤں پر وزن ڈال رہا ہے، کبھی بائیں پاؤں پر، یہ نمازی جسم نہیں کہلائے گا۔ اگر نماز ادب احترام کے ساتھ پڑھی تو نماز پڑھنا ہی آپ کے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ لیکن صغیر گناہ، کبیر گناہوں کے لیے لازم ہے کہ شرمندہ ہو کر کے اور عاجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ جب تک شرمندہ نہیں ہوتا تب تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کبیرہ گناہ بھی معاف کرانا آسان ہے، صغیرہ گناہ تو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، مسکرا کر کسی سے ملنے سے صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے دل ہی دل میں شرمندہ ہو، ارے یار غلطی ہو گئی، اللہ کو ناراض کر دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا کہے گا تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمانی غیرت اور گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔